ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کنیز فاطمہ چینل ہے یا آئی ڈی، ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ سگے مدینہ کہنے پر وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا اور تم جانور بننے کی فراق میں ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ میں مدینے والے کا یا غوث کا کتا ہوں یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو تم جانور کیوں بنتے ہو؟ لیکن دراصل اس کے دو جواب ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آسان زبان میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دوں کہ کہیں بھی اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جانور کی نسبت یا کسی شخص کو جانور کی طرف نسبت دلائی جاتی ہے تو وہاں مراد وہ کل کا کل جانور نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے جس کے تعلق سے اس انسان کی نسبت کو جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھے، اگر کسی شخص کو بزدل ہونے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تو بالکل بزدل ہے، یعنی ڈرپوک ہے، چوہا ہے، تو یہاں چوہا کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ شخص پونچھ والا یا ہاتھ پیر والا چوہا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو یہ کہا جاتا ہے اس کی بہادری پر کہ یہ شیر دل ہے، تو یہ شیر دل سے مراد ایسا تو نہیں ہوتا کہ دہاڑنے والا شیر ہے، یا پھر ایسا شیر کہ جس کی دم ہو یا جس کے ناخن اور پنجے ہوں۔ یا مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی خصوصیت شیر میں ہوتی ہے وہ خصوصیت انسان کے اندر موجود ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جب بے وقوف ہوتا ہے تو اس کو گدھے کی نسبت کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گدھا ہے۔ اسی طرح سیدھے ہونے کی نسبت سے گائے کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان دودھ دینا شروع کر دے گا یا پھر لات مارنا شروع کر دے گا، گائے کی طرح گھاس چبانا شروع کر دے گا۔ تو جب بھی کسی چیز کی جانور کی خصوصاً نسبت دلائی جاتی ہے تو اس جانور میں جو ایک خصوصی صفت ہوتی ہے اس صفت کو وہاں مراد لیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر اس جانور کی صفت ہے۔ اب وہ صفت اچھائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے بعض جانوروں میں، اور بعض جانوروں میں برائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ شیر کے تعلق سے حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں کہ شیر دل ہے یا بہادر ہے، تو وہاں شیر کی جو صفت ہوتی ہے نڈر ہونا، وہاں اس سے وہ مراد ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اس کو شیر دل کہہ دیا گیا لہٰذا اس کے آگے کچا گوشت ڈال دو یہ کھا لے گا، تو یہ تو اس کی عقل کی خرابی ہے کہ اس کو وہاں نسبت صرف ایک دلائی جا رہی ہے۔ جس طرح شیر علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے، تو وہاں شیر سے کیا مراد ہے کہ حضرت علی کی یعنی حوصلہ اور ان کی طاقت اور قوت وہاں مراد ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ ہیں، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بہت سارے جانوروں کی تشبیہ دی، اور بہت سارے ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا مجھ کو ذبح کر دیا جاتا، یعنی خوف خدا سے کہ میں چڑیا ہوتا مجھ کو ذبح کر دیا جاتا تو مجھ سے قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب ان لوگوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، وہ اپنا آپ کو کیوں جانور اپنا آپ کو بنانے کی یہ تمنا کرتے ہیں کہ میں جانور ہوتا، اسی طرح سے کاش میں مینڈا ہوتا اور مجھ کو ذبح کر دیا جاتا اور میرا گوشت کھا لیا جاتا تو مجھ سے پھر کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آرزو رکھنا ایک تو خوف خدا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہاں ایک جانور کی خاص صفت بھی مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے مثالیں دی، کسی کو شیر دل کہا جائے یا کسی کو گدھا کہا جائے تو وہاں مراد وہ کل کا کل جانور نہیں ہوتا بلکہ اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں کہ اگر کوئی شخص اپنا آپ کو مدینے کا کتا یا غوث کا کتا یا سگ مدینہ کہتا ہے تو وہاں مراد اس کا وہ نہیں ہوتا کہ کل کا کل جانور لو، اس کا مطلب آپ اس کو یہ سمجھو کہ یہ پونچھ والا کتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتے میں بھی ایک صفت ہوتی ہے جو صفت وفاداری کی ہوتی ہے، یعنی کتے کو قرآن پاک نے نجیس العین تو کہا، لیکن یہ کہ اس کی وفاداری کی صفت یہ مشہور ہے کہ کتا جس در کا کھاتا ہے اسی در کا رہتا، اس کے در سے کبھی پلٹتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وفاداری کی مثل اور وفاداری کی صفت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم مدینے والے کے کتے ہیں یا سگے مدینہ ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ہمیشہ وفادار رکھے اور ہم ان کے وفادار ہیں، کبھی ان کے اوپر یا ان کے شریعت کے اوپر یا ان کے مخالف اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے۔ تو اسی لیے وہاں کتے کی صفت مراد لی جاتی ہے کہ ہم ان کے وفادار غلام ہیں۔ یہاں مراد یہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں سگے مدینہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تو انسان بنایا، یہ جانور کیوں بن رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاملوں کے اندر جو ہے نا ایک مثالی طور سے جانور کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کل جانور لینا یہ اپنی جہالت ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں وہابی حضرات سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تمہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا ہے تو تم جانور کیوں بنتے ہو۔ کتے کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف کے اندر فرمایا فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اس کو مارو تو زبان نکالتا ہے اور چھوڑ دو تو زبان نکالتا ہے۔ تو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا ہی شخص جو گستاخ نبی ہوا کرتا تھا، ایسا ہی شخص کہ جس کا نام بلم بن باورہ تھا، وہ حضرت موسیٰ کے خلاف اتر گیا، یعنی نبی کی بغاوت پہ اتر گیا۔ ایک ایسا زاہد، تقوی والا، متقی، پرہیزگار شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہاں جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی، اور اس کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی لفظ کتا فرمایا۔ وہاں کتے کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک نبی کا گستاخ تھا، لہٰذا اس لیے کتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس نے دوسری جگہ ایک اور کتے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے غار پر، یعنی یہ کتا ان کے غار پر پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت سورہ کہف کے اندر، یعنی اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن پاک دونوں کتوں کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی کتا ہونا برا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک وہ کتا ہے جو اصحاب کہف کا کتا ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں جانے کی وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اللہ والوں کے در سے وہ وابستہ ہے۔ اور ایک کتا قرآن مقدس کے اندر وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جو نبی پر بھونکتا تھا، اس کو مارو تو زبان نکالتا ہے، چھوڑ دو تو زبان نکالتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہونا برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جانور بھی بنائے، اور وہ اس کا فضل ہے کہ اس نے انسان بنایا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہونا وہ یہ بدترین مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جتنی بدترین مخلوق گستاخ رسول ہے۔ دیکھیں جو ہرنی حضور علیہ السلام سے اپنے بچے کی فریاد لے کر آئی تھی شکاری سے چھڑوانے کے لیے، تو وہ بھی دراصل تھے تو جانور، لیکن وہ گستاخ رسول نہیں تھے۔ ٹھیک اسی طرح وہ اونٹنی جو اپنے مالک کی حضور علیہ السلام سے شکایت کرتی تھی، جانور وہ بھی تھی، مگر یہ کہ گستاخ رسول وہ نہیں تھی۔ اب ایک چیز دیکھیں کہ جانوروں کے اندر ایک تو وہ کتا ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی کی اور غوث اعظم کی وفاداری کا نام لیتا ہے، اور ساری زندگی وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور ایک وہ کتا ہوتا ہے جو امریکہ کے کہنے پہ فلم ہال دبئی کے اندر بنوا دیتا ہے۔ ایک وہ کتا ہوتا ہے جو شرابوں کے لائسنس عام کر کے خلاف شرع کام وہاں پہ رواج میں لاتے ہیں۔ ایک وہ بھی کتے ہوتے ہیں جو مزار شریف کو توڑ دیتے ہیں، مزاروں پہ بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ ایک اس قسم کے بھی کتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پیر و مرشید کے ہاتھ چومتا ہے تو ان کو شرک اور بدعت نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے ہیں تو ان کو شرک بدعت نظر نہیں آتا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کتے بھی دو قسم کے ہیں، دونوں کی قسمیں قرآن پاک نے بیان فرما دی کہ ایک اللہ والوں کے در سے جڑا ہوا کتا ہے کہ جس کو جنت میں جانے کی خوشخبری ہے، ایک وہ کتا ہے جو نبی پر بھونکنے کی وجہ سے کتا ہوا، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ انبیاء کی توہین تمہاری کتابوں میں، اہل بیت کی توہین تمہاری کتابوں میں، صحابہ کی توہین تمہاری کتابوں میں، لیکن جب کوئی شخص اپنے پیر و مرشید کی تعظیم کرتا ہے تو تم کو شرک نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں تمہیں شرک نظر نہیں آتا۔ وہ تم ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو لیٹر دے کے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو اہل حدیث کہا جائے، ہم کو لوگ وہابی کہتے ہیں، یہ تم ہی لوگ انگریزوں کی غلامی کرتے ہو۔ انگریزوں کا کتا ہونا تو بدترین مخلوق ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ کتا ہے کیونکہ یہ نبی کے خلاف بھونکنے کی وجہ سے اس کو جہنم ملی ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ بلم بن باورہ کے خاندان کے بھی کچھ کتے ہیں جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں، اولیاء اکرام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں، کرامات اولیاء کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی معمولات اہل سنت کے اندر موجود ہیں ان سب پہ بھونکنے والے بھی ایک کتے ہیں، اور ایک کتے وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے وفاداری کا گیت گاتے ہیں، جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداری کا گیت گاتے ہیں۔ لہٰذا دونوں کتوں کے اندر بالکل فرق واضح ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کتا ہو گیا تو برا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو یہی کہتے رہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لہٰذا کسی بھی سنی کو سگ مدینہ کہنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے اتہاس کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ تم کس نسل کے کتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بلم بن باورہ کے خاندان کے ہو جو ہمیشہ نبیوں پر ہی بھونکا کرتے تھے، جو ہمیشہ اولیاء پر ہی بھونکا کرتے تھے، جو ہمیشہ اہل بیت و صحابہ پر ہی بھونکا کرتے تھے۔ یہ ساری ہسٹری ایک دفعہ آپ نکال کے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ کتوں کے اندر بھی کتنا فرق ہے۔ وفاداری والا کتا ایک الگ ہوتا ہے اور غداری والا کتا ایک الگ ہوتا ہے۔ جو شریعت مصطفیٰ کی مخالفت پہ اتر آئے، جو شرک اور کفر کو عام کر دے، وہ تو بدترین مخلوق ہے، بلکہ اس کو کتا کہنا بھی برا ہے کہ وہ اتنا بدترین کتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے اندر بھی سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو کسی سنی کا یہ کہنا کہ ہم سگے مدینہ ہیں یا سگے خواجہ ہیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانور ہاتھ پیر بالا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وفادار ہیں۔ سارے معاملات کو آپ جو ہے نا عوام کے اندر پیش کر دو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم نے لکھا ہو، اس کے بعد عوام کو خود فیصلہ کرنے دو کہ کتا کون ہے اور کون بدترین نسل کا کتا ہے۔ یہ عوام اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر لے گی۔ کو سگے مدینہ کہنے پہ تو کبھی 20 رکعت تراویح کے اوپر، تو کبھی ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک مرتبہ آپ اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، یہ نماز کی توہین کرنے والا کون کتا ہے؟ یہ تم ہی لوگ کتے تو ہو جو نماز کی توہین کرتے ہو کہ حالت نماز میں موبائل میں اپنے واٹس ایپ اور میسج چیک کرتے ہو۔ تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز یاد نہیں ہے کیا؟ بخاری کے اندر حضور نے موبائل نکال کے واٹس ایپ چلایا تھا نماز کے اندر، اس وقت تمہیں بخاری یاد نہیں آتی؟ مزار توڑتے وقت تمہیں بخاری یاد نہیں آتی؟ توہین انبیاء کرنے پر تمہیں بخاری یاد نہیں آتی؟ لیکن جب سنی کوئی معاملہ کرتا ہے تو تم کو بخاری یاد آتی ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے عقیدے کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں ایک اندر سے بلم بن باورا کی نسل کا کتا نظر آنے لگے گا، اور اگر تمہارے اندر رائی کے دانے برابر بھی غیرت ہے تو اپنے سارے معاملات کو عوام کے اندر رکھ کے اس بات کا فیصلہ کروا دو عوام سے کہ کون کتا نبی کا وفادار ہے اور کون کتا شریعت مصطفیٰ کا غدار ہے۔ باقی ہے کہ عوام الناس جانتے ہیں کہ میرا مزاج اس قسم کا ہوتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے علماء اگر رد وہابیت کی طرف کام کریں گے تو عوام کی اصلاح کا دراصل مسئلہ رہ جائے گا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر کہ اس چینل کے اوپر جتنے بھی اہل سنت کی عوام ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، جو دکھنے میں چھوٹے ہیں مگر وہ نماز، روزے اور اس طریقے کی عبادت کو بالکل فاسد کرتے ہیں، تو اس کے اوپر میں زیادہ دھیان اور توجہ دیتا ہوں، تاکہ اگر سب علماء رد وہابیت کے اوپر ہی بولنا شروع کر دیں گے تو ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ بالکل ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے مگر ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ شاید اس چینل کے اوپر رد وہابیت ہوتا نہیں ہے یا ہم اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، صلح کلیہ جیسا مزاج ہے۔ ایسا نہیں ہے، معاذ اللہ، ہمارا معاملہ بھی وہی ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھے کہ مدعا کیا ہے، مگر بات یہی ہے کہ سب اس طرف جائیں گے تو درست نہیں۔ ہاں جو لوگ وہ کام کرتے ہیں رد وہابیت کا، میں ان کے مخالف نہیں ہوں، بلکہ اچھی بات ان کو کرنا چاہیے، مگر یہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں کہ سب کو ایک ہی طرف کام کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ سکے کے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں، عوام کو ان کے ضروری مسائل اور سوال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ حاجت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام تک عوام کی رسائی جو ہے علماء تک نہیں ہے، اور وہ اس چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو آسانی سے گھر بیٹھے سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں اس طریقے کے سوالوں سے تھوڑا جو ہے پرہیز کرتا ہوں، اور عوام کے جتنے بھی نماز وغیرہ کے سوالات ہوتے ہیں ان کو میں پہلے یعنی اہمیت دیتا ہوں کہ ان کی عبادتیں تھوڑی بہت درست ہو جائیں۔ جب عوام کی عبادت اور عقیدے بالکل درست ہو جائیں گے تو ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑنے گی کہ وہابی کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ خود اس چیز کو محسوس کریں گے جب ان کے اعمال اور عقیدے درست ایک دفعہ ہو گئے اور ان کے معاملات درست ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی ہو جائے گی، تو وہ خود اس چیز کو سمجھنے لگیں گے کہ ہمیں کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ بہرحال جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں میں ان کا بھی مطلب قابل تعریف ہی ہے، کرنا چاہیے بالکل، لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے یہ دل میں گنجائش رکھنی چاہیے کہ وہ اس چیز کے مخالف نہیں ہوتے۔ ہم بھی وہی سنی ہیں، ہمارا مسلک بھی وہی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی کے ماننے والے ہیں، ان کے عقائد کتب کی بالکل تصدیق کرتے ہیں، فتاوی اسم الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں، ہر کتا کے رسول کو کافر مانتے ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے ان کو بھی کافر مانتے ہیں۔ پتھر میں اصل